صفحہ نمبر 226، پیج 226، سیرت النبی، اور ہمارا سبجیکٹ چل رہا ہے غزوہ احد سن 3 ہجری۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ صفحہ نمبر 226، پیج 226۔ سبجیکٹ چل رہا ہے جنگ احد، یعنی غزوہ احد۔ غزوہ اور جنگ میں تھوڑا فرق ہوتا ہے۔ غزوہ وہ ہے وہ جنگ جس میں حضور شریک ہوں، اور صرف جنگ کا لفظ ہو تو یہ بھی ممکن ہے اس میں حضور اکرم نے شرکت نہ کی ہو، مگر غزوہ کا لفظ آئے تو یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ حضور شریک ہوئے ہیں اس میں۔ قریش بدھ کے دن مدینہ کے قریب پہنچے اور کوہ احد پر پڑاؤ ڈالا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن نماز جمعہ پڑھ کر 1000 صحابہ کے ساتھ شہر سے نکلے۔ عبداللہ بن ابی 300 کی جمعیت لے کر آیا تھا، لیکن یہ کہہ کر واپس چلا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میری رائے نہ مانی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اب صرف 700 صحابہ رہ گئے، ان میں سے 100 ذرا پوش تھے۔ مدینہ سے نکل کر فوج کا جائزہ لیا گیا اور جو لوگ کم سن تھے واپس کر دیے گئے۔ ان میں حضرت زید بن ثابت، حضرت براب بن عازب، حضرت ابو سعد خضری، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عرابہ اوسی رضی اللہ بیچ تھے۔ لیکن جان نثاری کا یہ ذوق تھا کہ مسلمانوں میں سے جب حضرت انس رافع بن خدیج سے کہا گیا کہ تم عمر میں چھوٹے ہو، واپس چلے جاؤ، تو وہ انگوٹھوں کے بل تن کر کھڑے ہو گئے کہ قد اونچا نظر آئے۔ چنانچہ ان کی ترغیب چل گئی اور وہ لے لیے گئے۔ یہ طبری کی روایت ہے، لیکن بعض دوسری روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت رافع رضی اللہ کو اجازت مل جانے کی وجہ یہ تھی کہ وہ اس نوجوانی ہی میں تیر اندازی میں کمال رکھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کا یہ حال معلوم ہوا تو ان کو شرکت کی اجازت دے دی۔ سمرتا، ایک نوجوان جو ان کے ہم سن تھا، انہوں نے یہ دلیل پیش کی کہ میں رافع کو لڑائی میں پچھاڑ لیتا ہوں، اس لیے اگر ان کو اجازت ملتی ہے تو مجھ کو بھی ملنی چاہیے۔ دونوں کا مقابلہ کرایا گیا اور سمرتا نے رافع کو زمین پر دے مارا، اس بنا پر اس کو اجازت مل گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کی پشت پر رکھ کر صف آرائی کی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ کو علم عنایت کیا۔ حضرت زبیر بن العوام رسالے کے افسر مقرر ہوئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ کو اس حصہ فوج کی کمان ملی جو ذرا پوش نہ تھے۔ پشت کی طرف احتمال تھا کہ دشمن ادھر سے آئیں گے، اس لیے 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ متعین فرمایا اور حکم دیا کہ گو لڑائی فتح ہو جائے تاہم وہ جگہ سے نہ ہٹیں، یعنی بے شک لڑائی ختم بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، آپ نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی۔ حضرت عبداللہ بن جبیر ان تیر اندازوں کے افسر مقرر ہوئے۔ قریش کو بدر میں تجربہ ہو چکا تھا، اس لیے انہوں نے نہایت ترتیب سے صف آرائی کی۔ میمنہ پر خالد بن ولید کو مقرر کیا، میسرہ اکرمہ کو دیا جو ابو جہل کے فرزند تھے۔ سواروں کا دستہ صفوان بن امیہ کی کمان میں تھا جو قریش کا مشہور رئیس تھا۔ تیر اندازوں کے دستے الگ تھے جن کا افسر عبداللہ بن ابی ربیہ تھا۔ طلحہ علم بردار تھا۔
200 घोड़ों को तल रकाब में थे कि ज़रूरत के वक्त काम आए, यानी 300 घोड़े कोतल रकाब में थे कि ज़रूरत के वक्त काम आए। सबसे पहले तबले जंग की बजाय खातूनान कुरैश दफ पर इशार पड़ती हुई बड़ी, जिनमें कुश्तगानी बदर का मातम और इंतकाम खून के रजस थे। हिंद अबू सफियान की बीवी आगे आगे और 14 औरतें साथ साथ थीं। इशार ये थे, हम आसमान के तारों की बेटियां हैं, हम कालीनों पर चलने वालियां हैं, अगर तुम बढ़कर लड़ोगे तो हम तुमसे गले मिलेंगी, और पीछे कदम हटाया तो हम तुमसे अलग हो जाएंगी। लड़ाई का आगाज़ इस तरह हुआ कि अबू आमिर, जो मदीना मुनव्वरा का एक मकबूल आम शख्स था और मदीना छोड़कर मक्का में आबाद हो गया था, 150 आदमियों के साथ मैदान में आया। इस्लाम से पहले ज़ुहद और पारसाई की बिना पर तमाम मदीना इसकी इज़्ज़त करता था, चूँकि इसको ख्याल था कि अंसार जब इसको देखेंगे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ छोड़ देंगे। मैदान में आकर पुकारा, मुझको पहचानते हो, मैं अबू आमिर हूँ। अंसार ने कहा, हाँ ओ बदकार, हम तुझको पहचानते हैं, खुदा तेरी आरजू बर न लाए। इसका बकिया हिस्सा इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में बयान किया जाएगा। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए।